نیک بننے کے لیے 3 کام ہم سب کو کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان نیک تبھی بنے گا جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، التجا کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس سے انسان نیک بن جاتا ہے۔ اور کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیے، کبھی اجتماعی، کبھی انفرادی دعا میں شامل ہو جائیں، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ آپ سفر میں ہیں، آپ کاروبار میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ پاک ہمارے زندگی کی تمام مشکلیں آسان فرما دے، یا اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور اچھائیاں نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں دنیا کی ذلت سے بچا لے، یا اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما لے، یا اللہ پاک قیامت والے دن تو اپنے مسکراہٹ عطا فرمانا، یا اللہ پاک بغیر حساب کے جنت عطا فرمانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمانا، حضور کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمانا۔ بہت خوبصورت دعائیں اور اپنے دل کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں، اس سے آپ نیک بن جائیں گے۔ دوسرا کام وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سارا دن باتیں کیا کریں۔ یا اللہ پاک اب میں سو کے اٹھا ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعائیں آپ سارا دن دعائیں پڑھا کریں، جیسے سونے کی دعا، سو کے اٹھنے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، واش روم سے باہر آنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، نیا چاند دیکھنے کی دعا، لولے لنگڑے کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا، اسی طریقے سے آپ بازار میں داخل ہونے کی دعا، سفر کی دعا، یہ آپ ساری کی ساری اسلامی دعائیں یاد کر لیں۔ پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں، اسلامی دعائیں ہیں، یہ کتابیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، یہ آپ سارے یاد کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب قدم قدم پہ دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہم سب کے شامل حال ہو جائے گی، تو اس طرح ہم نیک ہو جائیں گے۔ تو آپ دعائیں یاد کریں، نزدیک کسی عالم دین سے یاد کریں۔ جو خواتین ہیں وہ اپنے محلے میں یا اپنے خاندان میں یا اپنے گھروں میں جس نے دین کا علم پڑھا ہوا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے دین کا علم حاصل کرو، دعائیں یاد کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب قدم قدم پہ دعائیں مانگیں گے، ہر دعا میں اللہم کا لفظ آتا ہے، ربنا کا لفظ آتا ہے، تو یہ بہت جامع دعائیں ہیں۔ کچھ قرآن کریم کی دعائیں ہیں، ان کو آپ جب دعاؤں کو ان کے اوقات میں بار بار پڑھیں گے تو اس سے بھی انسان نیک بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ اپنے اوپر لاگو کر لیں، اس سے بھی انسان نیک بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، اس سے بھی انسان نیک بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ سارا دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کیا کریں۔ یا اللہ پاک میں نے یہ کام کیا تو تیری توفیق کے ساتھ کیا، اب فلاں طرف جا رہا ہوں، تیری توفیق کے ساتھ جا رہا ہوں۔ جب آپ سارا دن اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جایا کرے گی۔ تو قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ نافرمان لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ کے ذکر کو بلا دیا۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ آیا 30واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، کس چیز نے تجھے تیرے نہایت ہی رحیم اور کریم رب سے دور کر دیا۔ آج انسان اپنے نہایت ہی رحیم اور کریم، مشفق اور مہربان پروردگار عالم سے دور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں، دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، سارا دن اللہ تعالیٰ کو آپ بار بار یاد کریں، یا اللہ یہ کام تیری توفیق سے ہو گیا، اب میں یہ کام کرنے لگا ہوں، یا اللہ پاک تو مجھے اپنی مدد عطا فرمانا۔ اور اس طرح آپ عربی کی تمام دعائیں یاد کر لیں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں۔ یعنی ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر لیں، ٹوٹا ہوا ایک جو ربط اور تعلق تھا اس کو آپ جوڑ لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد مل جائے گی۔ اور ایک کام اور بھی ہے، وہ بھی کر لیں تو یقیناً آپ نیک کام کرنے والے ہو جائیں گے، اللہ کے نیک بندوں میں ہو جائیں گے، صالحین میں شامل ہو جائیں گے، نیک اور ابرار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے بندے
جو صرف مجھے ہی پکارتے ہیں، وہ لوگ جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ جب آپ سارے یہ کام کریں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو بندہ قدم قدم پہ اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارتا ہے تو اس کا مقام یہ ہوگا کہ قیامت والے دن ہر ایک کو ایک جنت ملے گی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قرآن کا ایک اسلوب، اصول، آئین، دستور اور طریقہ کار اور قرآن کریم کا ایک یہ اعلان ہے، اور قرآن کا اعلان یہ قرآن کی زبان ہے، قرآن کلام اللہ ہے، اور یہ اللہ کا کلام مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس دنیا میں، اللہ ہر ایک کو ایک جنت دے گا، اللہ اس بندے کو اپنی 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور ایک کام آخر میں اور کیجئے، قدم قدم پہ آپ بسم اللہ پڑھا کریں۔ مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، کوئی چیز پکڑتے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، کوئی نیک کام کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھیں۔ یہ بچوں کو عادت ڈالیں کہ بیٹا ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی، کوئی بھی کام شروع کرنا ہے بسم اللہ پڑھنی، جو سوئچ ہے آف کرنا ہے آن کرنا ہے بسم اللہ پڑھیں، جب جوتا پہنے تو بسم اللہ پڑھو، جب کوئی چیز کھانی ہے تو بسم اللہ پڑھو، کوئی بھی نیک کام شروع کرنا ہے تو آپ بسم اللہ پڑھو۔ اس کا فائدہ معزز ناظرین یہ ہو جائے گا کہ جب خدا نخواستہ ہمارا بچہ جب چوری کرے گا تو چوری والی چیز کو پکڑنے لگے گا تو کہے گا بسم اللہ، تو فوراً اس کا جو ضمیر ہے وہ اس کو ملامت کرے گا کہ آپ تو بسم اللہ پڑھتے ہیں نیک کاموں کے لیے، آپ چوری کرتے ہیں تو چوری سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھنے لگے ہیں، تو یہ جو چوری ہے، اور وہ فوراً اللہ کو چونکہ یاد کرے گا، تو اس لیے بسم اللہ جب قدم قدم پہ انسان پڑھے گا تو وہ پھر برے کاموں پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا، وہ پھر نیک کام کرے گا، جب نیک کام کرے گا تو اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ چند ایک کام تھے جس سے ہر انسان نیک بن سکتا ہے اور اللہ کا محب اور محبوب بن سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے محب اور محبوب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔